السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج بہت مزے مزے کی باتیں ہوں گی کیونکہ آج صبح صبح میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہوا اور دن خراب کیا گیا، اور ان چیزوں پہ کیا گیا جن چیزوں سے شدید بچپن سے لے کے اب تک ایک دباؤ میں رہتی ہے ہر لڑکی، ہر خاتون، ایون بہت سارے مرد بھی اور بہت سارے بچے بھی۔ تو دیکھیے، ایک بات تو سن لیں کہ اب بات ہوگی، بات ہوگی، بات کیوں ہوگی؟ کہ یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، چاہے وہ عقل کی بات کرے یا بیوقوفی کی بات کرے، لیکن وہ اپنا اظہار رائے کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قسم کا دباؤ، کسی بھی قسم کا یہ والا رویہ کہ زبان بند رکھو، منہ بند رکھو، تمہیں کس نے کہا ہے یہ بولو، زبان بہت چلتی ہے، یہ ہم معاشرے میں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو یہ پریشر ہوتا ہے کہ بات نہیں کرو، تمہیں کس نے کہا یہ بات کرو، آ، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اس میں آپ آلریڈی ایک انسان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہو۔ ہم یہ بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں، بچپن میں ایک بچے کو بولنا شروع کرتے ہیں، یہ تم نے کیوں بول دیا، یہ تم نے کیا کہا، اچھا زیادہ نہیں بولو، منہ بند رکھو، زبان کم چلایا کرو، یہ سب چیزیں ہم آٹومیٹکلی ایک تو اس کا کانفیڈنس کل کر رہے ہیں، سیکنڈ ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ جب وہ ابھی سے بچپن سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا، بول نہیں رہا، صحیح غلط پہ تذکرہ نہیں کر رہا، ڈسکس نہیں کر رہا، اور اس کو آپ سکھا رہے ہو کہ اندر ہی رکھو، بولو نہیں، کرو نہیں، تو اس کے اندر کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے، اب دور بہت بدل گیا ہے۔ پہلے ہم ایک ایسے دور میں رہتے تھے جہاں پہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، یا کسی جگہ پہ جا کے برداشت کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے۔ وہ دور بہت اچھا تھا، اس وقت ڈسپلن بھی تھا، اس وقت لوگوں میں شعور بھی بہت زیادہ تھا، ایک تمیز کو، تہذیب کو لے کر لحاظ تھا، شرم تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ چیزوں کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب آپ اپنے بچے کو یہ بات نہیں بول سکتے کہ بیٹا مت بولو۔ اللہ نہ کرے وہ کہیں ایبیوز ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کہیں غلط ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہیں اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس سے کچھ غلط کام کروایا جا رہا ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو سکھایا ہوا ہے بیٹا بولو نہیں، بیٹا زیادہ بولتے نہیں ہیں، ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو آج اپنے آنے والے دور کے لیے اپنے بچے کو ہمت دینی ہے، بہادری دینی ہے، بولنے کا کانفیڈنس دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز، دوسری بات یہ کہ ایک زندگی ملی ہے انسان کو، صرف ایک زندگی ملی ہے، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی، میرے رشتہ داروں کو بھی، میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ایک زندگی ملی ہے۔ ایک زندگی میں ہمیں بہت پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم بہت پرفیکٹ پرسنالٹی نہیں ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں۔ تو تھوڑا سا میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ انسان کو تھوڑا چل زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر چیز میں آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ آپ اپنی زندگی کا جو تھوڑا بہت مزہ ہے وہ سب کھو دو گے۔ کس طرح سے کھو دو گے؟ کبھی آپ کا دل چاہے گا مذاق کرنے کا، کبھی آپ کا دل چاہے گا ہنسنے کا، کبھی آپ کا دل چاہے گا کچھ بچپنا کرنے کا۔ ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچپنا ہوتا ہے، ایک فیل ہوتی ہے جو شاید وہ اپنے بچپن میں نہیں کر پایا ہوتا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ شاید اس کو اتنی اجازت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ شاید گھر کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے انجوائے کر سکے۔ تو ڈونٹ بی ریسٹرکٹ کہ آپ کو خوش رہنے کے لیے، آپ کو اپنے ایموشنس کو شو کرنے کے لیے، اپنی فیلنگس کو شو کرنے کے لیے یہ ٹرین کیا جائے کہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ لائک میں بہت اگر میچیور ہوں، میں کچھ رشتوں میں بہت میچیور ہوں، کچھ سچویشنس میں بہت میچیور ہوں، تو یقیناً میرا کبھی دل بھی چاہتا ہوگا کہ میں ہنسی مذاق کروں، میں کسی کو چھیڑوں، میں کسی کو تنگ کروں، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوں۔ خوشیوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا، خوشیوں کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی کہ پیسہ ہے تو آپ خوش رہ سکتے ہو، پیسہ ہے تو آپ انجوائے کر سکتے ہو۔ کچھ لوگوں کی خوشیاں ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کے موڈس پہ، ان کے انٹرسٹ پہ۔ اگر میرا انٹرسٹ کسی کے ساتھ ایک کپ چائے پینا، ہنسی مذاق کرنا، کسی توتلے بچے کے ساتھ توتلا بن کے بول لینا،
کسی کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات کر کے ہنس لینا. اگر میرا انٹرسٹ یہ ہے تو مجھے اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پرابلم ہی یہی آ رہی ہے، ہمارے پاس مسئلہ ہی یہی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جگہ جگہ بلا وجہ کسی ببلز میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایک زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے. ہاں، کوشش کیجئے کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، کوشش کیجئے کوئی پرابلم میں نہ آئے، کوشش کیجئے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں سب بہت اچھی ہیں کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ بیٹا دل آزاری کرنی بھی نہیں ہے اور ہونے بھی نہیں دینی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم یہ تو سبق بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بیٹا کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کو غصہ نہیں دلانا، یہ سب نہیں کرنا. لیکن ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ یہ اپنے ساتھ بھی نہیں ہونے دینا. کیونکہ بلا وجہ کے چلتے پھرتے چودھری آپ کی زندگیوں میں بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو اجازت دیتے ہیں اس چیز کی. میں اپنی بچی کو ابھی سے یہ ٹرین کر رہی ہوں کہ بیٹا بلا وجہ بغیر ضرورت اگر کوئی آپ کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ سنا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ بھی آپ بول سکتے ہو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. اور میں اپنی اگر زندگی کا بتاؤں تو میں نے کبھی بھی کسی کو اپنی زندگی میں چودھری نہیں بننے دیا. چودھری سے مراد یہ کہ ہمارے ہاں ایک ہیومن نیچر ہے اور یہ سب میں ہی موجود ہوتی ہے کہ جس کو جتنا اسپیس دو گے، جس کو جتنی اتھارٹی دو گے، وہ اسے بھرپور استعمال کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ استعمال کرے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے کہ خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے. ٹھیک ہے، خود خوش رہنے کے لیے ایک فارمولا جو میں ہمیشہ ایک رکھتی ہوں کہ آپ کو دوسرا کوئی انسان خوش نہیں رکھ سکتا. اپنی خوشی کو دوسروں سے ریلیٹ مت کریں. آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے والے واحد انسان ہیں. آپ اپنی خوشی کو امپورٹنس دینے والے واحد انسان ہیں. ٹھیک ہے، ایک زندگی ہے، آپ کے اپنے تھاٹس ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، اپنی بات ہے. ہو سکتا ہے میں بات اچھی کر سکتی ہوں، میں کچھ پریکٹیکل اچھا نہ کر سکتی ہوں. کوئی انسان ہے کچھ پریکٹیکل بہت اچھا کرتا ہے، وہ بات اچھی نہیں کر سکتا. تو پلیز جو پریکٹیکل اچھا کرتا ہے اس کو مجبور مت کرو کہ وہ بات کرے. جو بات اچھی کرتا ہے اس سے یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ وہ منہ بند کر لے اور پریکٹیکل اچھا کرے. ہر انسان ڈفرینٹ پرسنالٹی رکھتا ہے. آپ اس پہ مسلط ہونے کی کوشش بالکل مت کیجیے اور نہ کسی کو مسلط ہونے دیجیے. ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے کی رائے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کچھ اچھا کرنے کے چکر میں جو آپ تھوڑے بہت اچھے تھے آپ وہ بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، کانفیڈنٹ، بالکل کانفیڈنٹ رہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں اگر اچھا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس سے کچھ برا رزلٹ بھی آ جاتا ہے کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ کیجئے بڑے دل کے ساتھ. خیر ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. دوبارہ کوشش کیجئے کہ وہ نہ ہو. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں برڈن نہیں بنانا، ٹینشن نہیں لینی، اس چیز کو لے کے زندگی نہیں گزارنی. ہاں یہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے، انسان ہیں ہم لوگ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ انسان تو خطا کر اور معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے صرف کہ آپ دوبارہ کوشش کیجئے کہ وہ آپ سے گناہ نہ ہو. تو پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے چودھری ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ یہ تو کبھی معاف نہیں کرتے. دنیا مجھے بلیو می، اگر مجھے کوئی بات پتہ چلے گی نا آپ کی غلطی تو میں بھی کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ایسے ہیں. اسی لیے تو ہمیں نفس اور اسی لیے ہمارا امتحان اور اسی لیے ہمارا حساب لکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنی انہی چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز ایک اور، میں اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم سب 5 وقت ایک اچھے طریقے سے نماز ادا کریں اور وہ قبول بھی ہو. تو یہ ہمارا فرض ہے جو کرنا بھی چاہیے. لیکن مجھے نہ میں اسلام کے خلاف ہوں، نہ میں مذہب کے خلاف ہوں، نہ میں نماز کے خلاف ہوں، نہ ہی میں نماز پڑھنے والوں کے خلاف ہوں. میں صرف ایک بیہیویئر سے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتی ہوں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس چیز کو نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں عبادات سے دور کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. ہم اپنے گھروں میں اسلام سے دور کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اور وہ ہم خود کر رہے ہیں. بظاہر بیسکلی ہم بہت نمازی پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے نماز پڑھنے کی دوسروں کو جو سزا دیتے ہیں، او گاڈ. دیکھیں، محبت، اسلام
دین، یہ سب کو بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. ہمارے اسلام کو محبت کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے، ہمارے دین کو محبت کے ذریعے سے لوگوں میں ڈالا گیا ہے. ہم محبت کی بجائے اپنی زبانوں کو تلوار بنا کے جنگ کرنے لگ جاتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت دے، کہ وہ خدا کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ خدا بننے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ باقی سب کافر ہیں، باقی سب یہودی ہیں، اور ان سب کو اب ہم نے ان کی دل آزاری کرنی ہے، ان کی ہم جتنی انسلٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی ہے، اور ان کو تو اب ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. وہ تو نہ عزت کے قابل ہیں، نہ وہ انسان سمجھنے کے قابل ہیں، وہ تو اب کسی قابل ہی نہیں ہیں کہ اب ہم ان سے بات کریں یا ہم انہیں کچھ سمجھیں. کتنی غلط بات ہے. آپ کے اس رویے کی وجہ سے کوئی اس چیز سے چڑھ جائے، مذہب سے دور ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، کتنی غلط بات ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے کے سب پڑھے. دیکھیں، محبت سے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہو، محبت سے آپ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح سے بدل سکتے ہو، اگر وہ خود بدلنا چاہتا ہے، اگر وہ زندگی میں خوشی چاہتا ہے، اگر وہ زندگی میں بہتری چاہتا ہے. جس کو نہیں بدلنا اس کے لیے تو دیکھیں، آپ جانیں بھی دے دیں گے تو وہ نہیں بدلے گا. جنگوں کی نوبت، قتل کی، مار پیٹ کی، زندگیاں ختم کرنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک بضد ہو جاتا ہے انسان کہ اسے بہتری کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو خود بہتر نہیں ہونا، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اس کو صحیح کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ نے اپنی پوری کوشش کی، اچھی نیت کے ساتھ کی، ویری گڈ. اگر نہیں کی تو آپ نے دعا کریں کم سے کم اس کے لیے، اس سے آگے مزید نہ جائے. کسی کی بھی دل آزاری کر لینا، کسی کی غلطی کو پکڑ کے اس کی پوری کردار کشی، اس کو مطلب جینے نہیں دینا کہ یہ تم سے غلطی ہوتی ہے. اب تم زندگی بھر بس، ہمیں تو پتہ چل گیا اب زندگی گئی تمہاری. پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت پہ، اور میری کچھ باتوں پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کس قسم کی تربیت ہوگی بچوں کی اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے، اس طرح کی تھاٹس رکھیں گے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، بچے اپڈیٹڈ ہیں، اور اس معاشرے میں جب وہ رہ رہے ہیں تو انہیں اسی معاشرے کو فیس کرنا ہے، اسی معاشرے کو فیس کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسی معاشرے میں وہ بڑے ہوں گے، اسی معاشرے میں وہ کامیاب ہوں گے، جاب کریں گے، اپنی فیملی کو چلائیں گے. تو ہر چیز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. میٹھے میں میٹھے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مرچوں کی نہیں. ٹھیک ہے؟ جب آپ جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ نے وہ پروڈکٹ تیار کر کے دینی ہوتی ہے. لائک ابھی ونٹرز ہیں، ونٹرز کے لیے لوشن، موئسچرائزرز اور ان سب کی ضرورت ہے. اور ونٹرز میں آپ اور کوئی چیز ایسی بناؤ گے جو کہ اسکن کو ڈرائی کرے، مزید ڈرائنس کر دے، تو وہ آپ فیلئر ہو جاؤ گے اس میں. ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم پیرنٹس اسپیشلی، کہ ہمیں آنے والے دور کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. آنے والے دور کے لیے بچے کا بہادر ہونا، سمجھدار ہونا، بچے کا کھلی سوچ والا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تصویر کھینچ لی بہن نے، او میرے خدا، میری بہن. دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو چھوٹی چیز کو چھوٹا سمجھنا ہے اور بڑی چیز کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ مسئلے ہیں نہیں، ہم کریٹ کرتے جا رہے ہیں. مسئلے نہیں ہیں لیکن ہم کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم کس لیے کریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہے. تو اگر کرنے کو اتنا بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کائنڈلی اپنے اوپر ٹائم دیں، آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، مگر اس طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے. ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سمجھداروں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، اور نہ سمجھ لوگ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو بھی عجیب طرح سے لے لیں. وہ میں نے بہن کی پکچر والی ایک ایگزامپل دی تھی آپ کو. اس کو آپ اس طرح سے مت لیجیے گا کہ میں شاید اس کو پروموٹ کر رہی ہوں کہ لڑکیاں اپنی پکچرز لیں اور وائرل کریں اور یہ ساری چیزیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر فرض کریں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فرض کریں کسی نے کوئی اپنا اسٹیٹس لگا لیا ہے، فرض کریں کسی نے کوئی ڈی پی لگا لی ہے، یا فرض کریں آپ کی بہن کو پیاری ہے، یا کوئی اور خاتون آپ کے گھر کی ایسی ہیں جنہیں تیار شیار ہونے کا شوق ہے، وہ ہو گئی ہیں. کوئی بات نہیں یار، ایک آدھ دفعہ جی لینے دو اس کو. اس کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے ایک دن.
ایک آدھ خوشی اگر آپ کے تھوڑا سا پولائٹ ہو لینے سے، آپ کو تھوڑا سا کوپریٹو ہو لینے سے ہوتی ہے، ملتی ہے تو مل جانے دو یار، کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اپنی وجہ سے دوسروں کو خوشی دینا سیکھو، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، ہم سب کو زندگی اتنی کہ ہم اس معاشرے میں کامیاب دیکھ سکیں، نہ کہ ان کو برباد دیکھیں، جو کہ ہم اپنی یوتھ میں بہت ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے بچوں کا دوست بنو، بچوں کو ایکسپوجر دو، بچے جو کرنا چاہتے ہیں ان کو خود کرواؤ ساتھ۔ میری بچی کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، میں بہت گھماتی پھراتی ہوں اسے اینیملس کا شوق ہے، میں اسے پیٹ شوز میں، اس کو زو میں، ہر جگہ لے کے جاتی ہوں، تاکہ وہ چیز، وہ کمی اس کی پرسنالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس، کوئی خواہش، کوئی حسرت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ آٹومیٹکلی یہ چیز لرن کری ہے کہ زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی اور کو آپ کی ضرورت ہے کسی پازیٹیو کام میں، اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس طرح سے ریسٹرکٹ ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینہ پہلے تو تم گھومنے گئی تھی، 10 دن پہلے تو تم باہر گئی تھی،